اگر تجاوزات جائز ہیں تو ان غریب ریڑھی بانوں کا کیا بنے گا جو ریڑھی بان ہے؟ تو بات ہے تجاوزات لفظی مطلب ہے کہ حد سے تجاوز کرنا نا. یاد کروانا پڑتا ہے یا اس کو بھولی ہوتی ہے حکومت، پھر یاد آتا تو پھر تجاوزات کے خلاف آپریشن کر دیتے ہیں؟ نگران حکومت کا کام نگرانی کرنا ہے. وہ کام کر رہے ہیں کہ جو ان کے کام نجائز تجاوزات کے زمرے میں ہی آتے ہیں کہ وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں. اپنی فیملی کو مار لے. معاشی بدحالی دیکھے نا، صبح جس نے روز کمانا ہے روز کھانا ہے. گھوڑا اور گدھا ایک ہی دانگ سے آنکے جا رہے ہیں نا. ایک یہ جو عملہ کام کر رہا ہے ان کی باقاعدہ منتھلیاں لگی ہوئی ہیں. جو منتھلی دیتا ہے اس کی ایک کرسی اٹھائیں گے، ایک کریٹ اٹھائیں گے رکھیں گے، اور جو منتھلی نہیں دیتا اس کا ہر چیز تہس نہس کر دیں گے. مارکیٹوں میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کا راز ہے. آپ ایل ڈی اے میں ذرا اپنی پراپرٹی ٹرانسفر کروانے کے لیے چلے جائیں، آپ کی لکیریں نکلوا دیں گے بڑی کوششیں کر کے، ون ونڈو اور یہ پیپر لے آئے وہ پیپر لے آئے. جب تک جو پیپر انہیں ریکوائرڈ ہوتا ہے، جو کرنسی نوٹ کی شکل میں ہوتا ہے، وہ نہ ملے تو کام سیدھا نہیں ہوتا. اب تیری شکایت کس سے کروں؟ ہر شخص کو کہا تھا تجھ سے بہتر کوئی نہیں. 96 روزنامہ کا پروگرام بے لگام دیکھنے والے تمام ناظرین کو طاہر وکی کا سلام. ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے تجاوزات کے خلاف جو پنجاب حکومت کی جانب سے آپریشن جاری ہے. اس کے احکامات وزیر اعلیٰ پنجاب، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے جاری کیے گئے. آئیے آج ہم اس پہ ساری گفتگو اپنے ساتھی شیخ عثمان سے کرتے ہیں. شیخ صاحب، آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ صاحب، یہ جو تجاوزات کی جا رہی ہیں شہر بھر میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تجاوزات بالکل جائز ہیں؟ اگر تجاوزات جائز ہیں تو ان غریب ریڑھی بانوں کا کیا بنے گا جو ریڑھی بان ہے؟ یہ تو بات ہے تجاوزات کا جو لفظی مطلب ہے کہ حد سے تجاوز کرنا نا، جی تو وہ تو ہے ہی غلط. ٹھیک ہے. اب ہمارا معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ادھر چیزوں کو ناجائز طور پر پھلنے پھولنے دیا جاتا ہے، اور جب سختی کرتے ہیں تو ایک دم ہی یعنی کہ ہر چیز کی انتہا پہ چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ موجودہ معاشی حالات میں لوگوں کے لیے روٹی روزی کے مسائل ہیں، بے روزگاری ہے، ٹھیک ہے، بڑے مسئلے مسائل ہیں، اس کے مہنگائی کا عالم بھی بہت ہے. ہاں جی، تو اس میں دیکھیں تجاوزات کو آپ نے نا اس کو کیٹیگرائز کرے. شیخ صاحب، یہ تجاوزات کا جو سلسلہ ہے ایک عرصے سے جاری ہے. کیا حکومت کو یاد کروانا پڑتا ہے یا اس کو بھولی ہوتی ہے حکومت، پھر یاد آتا تو پھر تجاوزات کے خلاف آپریشن کر دیتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں بھی فرق صرف سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ہمارے معاشرے کی انتہا پسندی کی ریفلیکشن حکمرانوں کے ایکشن میں، عمل میں بھی نظر آتی ہے. اب مجھے بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ یا نگران حکومت کا کام نگرانی کرنا ہے. دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، لیکن وہ کام کر رہے ہیں کہ جو ان کے کام نجائز تجاوزات کے زمرے میں ہی آتے ہیں کہ وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں. کہ اب لوگوں کے آپ مارکیٹوں میں چلے جائیں، آپ یقین کریں کہ خوف و ہراس کا عالم ہے. ٹھیک ہے، ایک طرف تو تھوڑا سا آشیرواد ملتا ہے وزیر اعلیٰ کی، افسران بالا کی طرف سے کہ آپ نے ایکشن لینا ہے، تو پھر ادھر جو سرکاری محکمے میں آپ کو پتا کہ کتنے پرسنٹ کام ہوتا ہے اور کتنے پرسنٹ کمیشن ہوتی ہے، ریٹ بڑھ جاتے ہیں، لوٹ مار بڑھ جاتی ہے. اور اب دیکھیں نا، ساتھ گاڑی رکھی ہوئی ہے اور پریزن وین تک ساتھ لے کر تجاوزات کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں. اچھا، اس میں شیخ صاحب ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں، جو ریڑھی بان ہے وہ غریب صبح منڈی جاتا ہے، پھل لاتا ہے، سبزی لاتا ہے، پھر اس کو گلی کوچوں میں جا کے نا اس کو فروخت کرتا ہے. اب ان کی جو ریڑیاں ہیں جو اس کو بھی اٹھا کے وہ اپنا ٹرک میں ڈال لیتے ہیں. جب تجاوزات تو اس میں ہوتا ہے کہ کوئی نے اپنا فٹ پاتھوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. ہمارے دکانداروں کا تو المیہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم فٹ پاتھ کے اوپر چیزیں نہیں رکھیں گے ہماری دکان نہیں چلے گی. اچھا، میں ایک بات اور اس میں اضافہ کر دوں گا. یہ اکثر جو بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں انہوں نے باہر اپنے کاؤنٹر لگوائے ہوئے ہیں اور ان سے باقاعدہ منتھلی لیتے ہیں، کرایہ لیتے ہیں ان سے. میں اسی طرف آ رہا ہوں نا کہ آپ نے اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے کہ نجائز تجاوزات ایک مارکیٹوں میں باقاعدہ مافیاز ہیں ہمارے ادھر، جس میں سرپرستی کرتے ہیں لوگ، تھڑے وغیرہ، یونین کے عہدیداران ہیں وہی سرپرستی کرتے ہیں. ہاں دیکھیں نا، اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، یونینوں میں بھی اچھے برے ہوتے ہیں. اوورآل آپ بڑی مارکیٹوں میں چلے جائیں ادھر اس طرح کی. اب جو آپ بات کر رہے ہیں ریڑھی بان کی،
یا وہ رکشوں کے اوپر آج جو موویبل ہیں جی جی جس کو وہ چلاتے ہیں آپ اس کو بھی پکڑیں گے آپ خوف و ہراس کا جاتے بندے کو پکڑ لیں گے وہ کیا تجاوزات ہے وہ ناجائز ہے ٹریفک میں جس سے خلل پڑتا آپ ہو. نے شاید ایک وہ ویڈیو دیکھی ہو وائرل ہوئی ہے کہ ایک بندہ اپنی ریڑھی کو لے کے جا رہا تھا اس پہ سبزی تھی اور انہوں نے وہ ٹرک پہ ڈالنے کے بجائے وہ جو اپنا سپورٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو دبایا دیا وہ غریب احتجاج کر رہا ہے ان کی وہ اپنا چڑھ گیا اس کے ٹرک کے اوپر نا. سر اب بندہ کیا کرے اپنے آپ کو مار لے اپنی فیملی کو مار لے معاشی بدحالی دیکھیں نا صبح جس نے روز کمانا ہے روز کھانا ہے آپ آن گراؤنڈ جا کے دیکھیں کہ کیا حال ہے. ورک شاپیں ہیں ادھر آپ بتائیں کتنی ورک شاپیں ہیں جن کے اندر گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ ہے وہ ناجائز طور پہ فٹ پاتھوں پہ بھی کرتے ہیں ایسے ہی ہیں. ان کو بھی ایسے معاملات کو دیکھنا چاہیے جس سے ٹریفک میں خلل پیدا ہو رہا ہے عوام الناس ڈسٹرب ہو رہے ہیں وہ ایک طرف ہے. دوسری قسم کی یہ جو اپنا ریڈی بان ہے یا چنگچیوں پہ موویبل کر رہے ہیں یہ تو شیخ صاحب جو ریڈی بان ہے یہ تو محلوں میں اور جا کر وہ آوازیں کس رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے پاس یہ ہے یہ لے لیں آپ جو ہاں تو وہ تو تجاوزات میں آتا ہی نہیں نا کسی صورت میں تو وہ اب گھوڑا اور گدھا ایک ہی ڈانگ سے آنکے جا رہے ہیں نا ایک ہی ڈنڈے سے آنکے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو لوگ تجاوزات کے خلاف آپریشن کر رہے جو محکمہ ان کا جو سٹاف ہے وہ کیا بھلا مانس ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ جاتے کیا کہتے ہیں کہ وہ جاتے ہوئے ریڈی والوں کو پکڑ لیتے ہیں وہ اپنے ٹرک میں اس کو سامان نیچے گرا دیتے ہیں یا ایسے ہی نہ وہ الٹا دیتے ہیں. یہ آپ کی نا معصومیت ہے یا معاملہ سے لا علمی ہے. ادھر یہ جو عملہ کام کر رہا ہے ان کی باقاعدہ منتھلیاں لگی ہوئی ہیں اور ان سے لیتے ہیں جو میری عرض سن لینا جو منتھلی دیتا ہے. اب ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ آپریشن ہو رہا ہے بلا تفریق. جو منتھلی دیتا ہے اس کی ایک کرسی اٹھائیں گے ایک کریٹ اٹھائیں گے رکھیں گے اور جو منتھلی نہیں دیتا اس کا ہر چیز تہس نہس کر دیں گے پھل سبزی ریڑھی پہ پھینک دیں گے اس کی. اچھا دو طرح کی انکروچمنٹ ہے کہ ناجائز تجاوزات جو آپ نے حد سے بڑھائے ہوئے ہیں تھڑے ہیں شیڈ ہیں ادھر تو پوری بلڈنگیں ناجائز بنی ہوئی ہیں پلازے ناجائز بنے ہوئے ہیں. آپ کو یاد نہیں میاں شہباز شریف نے جب آپریشن شروع کیا تھا تو کتنی بلڈنگیں توڑی اور عجیب و غریب جب اورنج ٹرین جب بنائی ہے تب اورنج ٹرین سے ہٹ کے جب بلڈنگوں کو جو نقشے کی خلاف ورزی کر کے بنائی گئی تھی جن کے 3 فلور منظور تھے 5 انہوں نے توڑ دی. اب جب یہ بن رہی ہوتی ہیں چیزیں تب آنکھیں بند ہوتی ہیں. ادھر آبادیوں کی آبادیاں بن گئی سرکاری زمینوں پہ قبضہ ہو گئے قبرستانوں پہ قبضے ہو گئے گندے نالوں پہ قبضے ہو گئے. لوگوں کا اتنا پیسہ انویسٹ ہو جاتا ہے پھر بعد میں جا کے سر وہ جن کا پیسہ انویسٹ ہوتا ہے نا قبضہ مافیا چیزوں کو قبضہ کر کے اور آگے سیل آؤٹ کر دیتا ہے. مرتا وہ ہے اینڈ یوزر. قبضہ مافیا تو اپنے پیسے کھڑے کرتا ہے اور یہ گیا وہ گیا. آپ ادارے اس وقت تک سوئے رہتے ہیں یا ملی بھگت سے کام ہوتا ہے اور جب وہ کام ختم ہو جاتا ہے تو لوگوں کے معاملہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اچھا شیخ صاحب ایک بات اور میں کہوں جیسے آپ نے یہ منتھلیوں کی بات کی یہ ٹاؤن انتظامیہ باقاعدہ منتھلیاں لیتے ہیں اور یہاں تک کہ جو منتھلی نہیں دیتا نا اس کو تو وہ وہاں پہ کام بھی نہیں کرنے دیتے. وہ دیکھیں نا اس کو سبق سکھانے کا یہاں موقع تک کہ یہ جو ریڑی بان ہے نا اگر وہ غریب کوئی لگا لیتا ہے نا کوئی روڈ پہ کوئی ریڑی تو وہ اس سے بھی پیسے لیتے ہیں. بالکل اسی طرح ہے وہ تو ان کی منتھلی سیٹ ہیں اور اب یہ محکمے جو ہے منڈیوں میں جا کے بھی یہ منتھلیاں لیتے ہیں. سر میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی کارپوریشن یا بلدیہ کا محکمہ جو ہے یہ بھی کرپٹ ترین محکموں سے آتا میں کنسیڈر ہوتا ہے. تو وہ پولیس یا باقی ادارے تو جو نظروں میں ہے زیادہ بدنام ہے یہ بھی کم نہیں ہے کسی طور بھی. اچھا ایک چیز اور ہے شیخ صاحب دیکھیں ہمارے ہاں جب گھر تعمیر ہو رہا ہے یا کوئی پلازا تعمیر ہو رہا ہے نا اچھا وہ بھی نقشے کے بغیر کئی اپنا تعمیر ہو چکے ہوتے ہیں پھر بعد میں جا کے سیٹلمنٹ ہوتی ہے ان کی کہ جی یہ تو اب تعمیر ہو گیا اب اس کا جو نقشہ ہے وہ نقشہ بھی پاس ہو جاتا ہے وہ اس وقت وہ تجاوزات ہی ہو رہی ہے وہ تجاوزات پہ ہی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. آپ اب اس کا اندازہ اس طرح لگائیں کہ میرے اور آپ جیسا بندہ اگر اپنا گھر کی تعمیر شروع کرتا ہے نا
تو ہمارے پاس اتنے اتنے نوٹس لے کے آ جاتے ہیں. ہاں ایسا ہی ہے. بلڈنگ انسپیکٹر صاحب آ گئے ہیں, جی جی, نقشہ کتنے اے کیے نقشہ پاس کروایا کہ نہیں یہ کروایا. اور یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گھروں کے اوپر جاتے ہیں, آئے روز کا ہمارا واسطہ پڑتا ہے, لیکن بڑی بڑی بلڈنگیں راتوں رات بن جاتی ہیں, ادھر کوئی نہیں آتا. ریلوے کی جگہوں پہ کتنی تجاوزات ہے, کتنی انکروچمنٹ ہے. ریلوے کی کروڑوں روپوں اربوں روپے کی سر, کروڑوں کی. یہ میں اس جگہ کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو لائنیں ہیں, لائنوں کے قریب قریب وہ زمین بھی بڑی قیمتی کئی زمین تو ہے. وہ اپنا شیخ صاحب کروڑوں کی, اربوں کی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اربوں کی جگہ ہے, لیکن اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اس پہ کوئی اپنا وہ بھی ریلوے انتظامیہ کو یا پولیس کو یا جو بھی ادارے ہیں ان کو جو پیسے دیتے ہیں ان کا ڈنکے کی چوٹ پہ گھر بن رہے ہوتے ہیں, اور اگر ایک غریب آدمی جو سالہ سال سے رہ رہا ہے اس نے اپنی چھاتی تبدیل کرنی ہے تو اس کے اوپر پرچے دے دیتے ہیں, ایف آئی آر درج کر دیتے ہیں. تو قانون کی حکمرانی بھی دکھائی جاتی ہے اور اپنا معاملات بھی سیدھے کیے جاتے ہیں اسی آڑ میں. اچھا شیخ صاحب, مارکیٹوں میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کا راز ہے, اور یہ کرپشن بھی جو ہے نا تاجر برادری ہی کروا رہی. دیکھیں انکروچمنٹ اگر ہے وہاں پہ, تجاوزات اگر ہے وہاں پہ, تو یہ باقاعدہ محکمہ کو کوئی کاروائی نہیں کرنے دیتے یہ. اچھا, دوسرے نمبر پہ ایل ڈی اے بھی اس میں ملوث ہے برابر کی, ان کے ساتھ کرپشن کرنے میں. کوئی بھی پلازا تعمیر ہو رہا ہے یا کوئی گھر تعمیر ہو رہا ہے نا, تو وہ اس میں وہ غیر قانونی ہے تو اس کو قانونی بنا دیتے ہیں. دیکھیں جی, اگر آپ جہاں ایل ڈی اے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے تو ایک علیحدہ پروگرام ہونا چاہیے. ایل ڈی اے میں کرپشن کے اتنے ہوش ربا انکشافات موجود ہیں, واقعات موجود ہیں کہ جس میں پوری بلڈنگ کو آگ لگا دی گئی بندوں سمیت. بالکل بالکل, یہ تو ٹھیک ہے کہ ریکارڈ ضائع کرنے کے لیے زمینوں کے قبلے. حالانکہ سب سے اچھی سوسائٹی جو ہونی چاہیے وہ ایل ڈی اے کی ہونی چاہیے. آپ ایل ڈی اے میں ذرا اپنی پراپرٹی ٹرانسفر کروانے کے لیے چلے جائیں, آپ کی لکیریں نکلوا دیں گے بڑی کوششیں کر کے, ون ونڈو اور یہ پیپر لے آئیں وہ پیپر لے آئیں, جب تک جو پیپر انہیں ریکوائرڈ ہوتا ہے جو کرنسی نوٹ کی شکل میں ہوتا ہے وہ نہ ملے تو کام سیدھا نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی. اب وزیر اعلیٰ صاحب کو تجاوزات تو نظر آ رہی ہیں, کیا محکموں کی کرپشن نظر نہیں آ رہی؟ سر بات یہ ہے کہ اب وزیر اعلیٰ صاحب کو چاہیے تھا کہ اپنے ٹائم میں دعائیں لیتے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے جھولیاں اٹھا کے لوگ بددعائیں دے رہے ہیں. تو ان کو میری درخواست ہے کہ آپ اس کو ڈفرینشیٹ کریں کہ کون قبضہ مافیا ہے, کون نجائز, کس کیٹیگریز وائز کریں نا. دوسرے نمبر پہ ایک چیز اور ہے شیخ صاحب, دیکھیں ان کے خلاف کوئی مقدمات بھی نہیں اتنے خاص ہوتے. یہ مقدمات دیکھیں جو انکروچمنٹ ہے یا تجاوزات ہے اس کے حساب سے ریڈیو والوں کو ایک جرمانہ ہی کیا جا سکتا ہے نا, چلان کریں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ جب جرمانہ کر دیتے ہیں, چلان کر دیتے ہیں, وہ بھی جو توڑ پھوڑ کرتے ہیں. سر پہلے دور میں بلدیہ نا ایک جس طرح نمبر پلیٹ نہیں ہوتی گاڑی کی, اس طرح کی ایک پھٹی سی وہ دیتے تھے, وہ ہر ریڈی کے اوپر ٹھکی ہوتی تھی جو وہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ نمبر ہے بلدیہ سے, اس کی فیس ادا ہوتی تھی ریڈی کے لیے بھی. اب ہر بندہ دکان تو نہیں خرید سکتا, اور جب آپ دکانوں کے حساب سے جاتے ہیں تو وہ سستی چیزیں جو عام بندے کو تھوڑی بہت سستی چیزیں ڈلیور ہو رہی ہیں وہ یہ روڑیوں کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں. شیخ صاحب یہ گلی کوچوں میں جو بیچنے والے ہیں ان غریبوں کا کیا قصور ہے؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن نقوی صاحب سے درخواست ہے, ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ فرق محسوس کریں. لوگ اگر ایک بھی بندہ دریائے فرات کے کنارے بھوکا مر گیا یا کوئی کتا بھی پیاسا رہ گیا, ان کے حقوق کا خیال رکھنے والے حکمران, اور ادھر آپ کی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو مجبور کر دیا جا رہا ہے کہ یہ تب آنکھیں کھلیں گی جب 2 4 10 لوگ خودکشیاں کریں گے. ہمارے ملک کے معاشی حالات بھی کچھ اس طرح کے, اور ہمارا معاشرہ بھی آپ دیکھ لیں ایسے. بالکل صحیح ہے, ایک طرف معاشی حالات, دوسری طرف معاشرہ. آپ دیکھیں حکومت یا تو آپ ریاست اپنا کام پراپر طریقے سے کر رہی ہو, لوگوں کو روزگار کے یکساں مواقع ہوں, اس میں کوئی غیر قانونی کام کرے تو اس کے اوپر انتہائی قدم اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن جب معاشرے میں بڑی چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ کو ٹالرنس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, اور یہ چیزیں گریجولی صحیح ہوں گی, سٹیپ بائی سٹیپ صحیح ہوں گی.
شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. شیخ صاحب آج آپ شعر کون سا سنا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ یہ شعر وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کی نظر ہے. ان کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. اب تیری شکایت کس سے کروں، ہر شخص کو کہا تھا تجھ سے بہتر کوئی نہیں. واہ 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 واہ. ناظرین خوبی ڈھونڈنا بھی ایک خوبی ہے اور عیب ڈھونڈنا بھی ایک عیب ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور 96 نیوز نامہ کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اور شیخ عثمان کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.